ان دونوں کے قریب آتے ہی رقیہ بیگم نے دعوت پر آئے سبھی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اٹینشن پلیز، آج کی دعوت کس لیے رکھی گئی ہے یہ تو آپ سب کو معلوم ہے ہی، لیکن میری پوتا بہو ہے کون، اس بات سے ابھی بھی کافی لوگ انجان ہو گئے، تو اس لیے آپ سب کی کنفیوژن کو میں خود ہی دور کر دیتی ہوں۔ تو ملیں میری بہت ہی خوبصورت، پیاری اور بالکل پرفیکٹ بہو آئرا سے، جس کی سوچ مجھ سے بہت ملتی ہے۔ اس کی خاطر سبھی لوگ تالیاں بجانے لگے، یہ دیکھ وہ خوشی کے مارے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ تبھی رقیہ بیگم نے آئرا کو مخاطب کیا، بیٹا تم کیا کچھ کہنا چاہتی ہو ان سب سے؟ جی دادو، فوراً ہی سر اس بات میں ہلا دیا اس نے۔ ٹھیک ہے بیٹا، پھر کہو جو کہنا ہے۔ جی دادو، ہاں جی، میں صرف آپ سبھی لوگوں سے یہی کہنا چاہتی ہوں، تھینک یو سو مچ جو آپ سب نے میرے لیے اتنی تالیاں بجائیں، ورنہ پوری زندگی میں جب بھی کسی سکول کے فنکشن میں کوئی پرفارم کرتی تب اتنی تالیاں تو مجھے وہاں پر بھی نہ ملی۔ اس کی بچگانہ بات سن سب کھلکھلا کر ہنسنے لگے، وہیں ایک شخص اونچی آواز میں بول بھی پڑا، ارے واہ فارس، تو پوری عمر بور نہیں ہوگا، کیونکہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ تیری بیوی شرارتی بھی بہت ہے۔ اپنی تعریف پر وہ خود بھی پاگلوں کی طرح ہنسنے لگی، مگر فارس نے اس کا ہاتھ پکڑ دبا دیا۔ غصے سے اس نے فارس کی طرف دیکھا، خیریت تو ہے؟ تم چپ نہیں رہ سکتی، کیوں اپنے اندر موجود چھیچورے پن کو باہر نکال رہی ہو؟ اس کے کان کے قریب جاتا وہ بظاہر مسکراتے بولا، یہ چھیچورا پن نہیں، کیوٹنیس ہے، تو تم چپ ہی رہو۔ توبہ ہے، کس مصیبت کو پلے باندھ لیا میں نے؟ مارے باندھے وہ وہاں کھڑا رہا، کچھ دیر تک کھانا کھل گیا، تب پلٹ الف تے دو چشمی ہے الف لت چھیدی تین، جلدی سے وہ کھانا لینے جانے لگی، لیکن راستے میں ہی فارس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ او بھوکی عورت، کہاں جا رہی ہو؟ مجھے بھوک لگی ہے، اس لیے کھانا لینے جا رہی ہوں۔ نظریں وہ کھانے کی جانب کیے وہ معصومیت سے بولی، اب یہ فقیروں والی حرکتن پلیز چھوڑ دو، دادو نے دعوت رکھی ہے تو کھانا خود ہمارے پاس آ جیم الف لت چھیدی تین گا، بس تم چپ چاپ دادو کے پاس بیٹھی رہو، تمہاری فیملی کو بھی خود ہی کھانا مل جیم الف لت چھیدی تین گا۔ غصہ دبائے اس نے رسانیت سے آئرا کو سمجھایا، حد ہو گئے، جب سب کھا جائیں گے تو ان کا بچہ کچا ہمیں لا کر دے دیں گے، مجھے نہیں چاہیے۔ ہر بار کی طرح اب بھی اس نے اپنی چھوٹی سوچ کے مطابق بات کہی، سچ میں تم بہت بڑے والی جاہل ہو۔ ہاں تو تم خود کیا ہو؟ جنگلی بندر؟ ویٹر یہ کولڈ ڈرنک تو دے دو، کیونکہ کھانا تو نصیب ہو نہیں رہا۔ یار کتنی پیو گی کولڈ ڈرنک؟ صبح سے میں دیکھ رہا ہوں، لگتا ہے سارا سٹاک تم ہی ختم کر دو گی، اور ویسے بھی یہ کون سا صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے؟ لاؤ یہ مجھے دو، مجھے پیاس لگی ہے۔ آئرا جس نے ابھی ابھی کولڈ ڈرنک کا گلاس اٹھایا، اس کے ہاتھ سے فارس خود کولڈ ڈرنک لینے لگا۔ توبہ توبہ، میں بھی کہوں کہاں سے میرے لیے احساس جاگ گیا، سیدھا کہو میرے گلاس پر تمہاری گندی بھوری نظر ہے۔ واٹ کیا بولتی رہتی ہو تم؟ ایک تو تمہاری بھلے کی بات کروں، مگر تم پھر بھی بکواس ہی کر رہی ہو۔ آئرا کی فضول گوئی اسے تیش دلا گئی، بس نہ بس، تم تو میرا بھلا نہ ہی سوچو، پہلے میری ماں اور بہن میرے کھانے پینے پر نظر رکھتی تھی، اور اب تم میرے پیچھے پڑ گاف لیتے چھیدی تین ہو۔ مجھے تو نہیں لگتا تم پیدائشی امیر ہوگے، کیونکہ امیر لوگوں کے تو دل اور سوچ دونوں ہی بڑی ہوتی ہے، پر یہاں تم بھوکڑ توبہ ہے پیدائشی غریب سوچ کے مالک۔ نفرت سے اسے گھورتی وہ اپنا گلاس فارس سے چھپانے لگی، ہو گئے تمہاری بے فضول کی بک بک، اب مجھے یہ کولڈ ڈرنک دو، باتیں تو تمہاری سن ہی لی ہیں، اب یہ تو میں بھی پینے نہیں دوں گا، تمہیں دو مجھے۔ ہاتھ بڑھا وہ اس سے گلاس چھیننے لگا، دور رہو مجھ سے، نہیں دوں گی میں، چھوڑو۔ وہ اپنی سی کوشش کرتی فارس کو دور کر رہی تھی، اسی چھینا جھپٹی میں ساری کولڈ ڈرنک آئرا کے کپڑوں پر گر گر وہ شوکر ہوتی فارس کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ فارس بھی شرمندہ سا ہوتا نظریں چرانے لگا۔ یہ کیا کیا تم نے میری اتنی مہنگی ڈریس خراب کر دی، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی۔ نہیں نہیں نہیں، منہ کیوں نوچوں؟ کپڑے خراب کرنے کا بدلہ کپڑے خراب کرنے سے ہی لینا چاہیے۔ شیطانی بدلے کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آئرا مجھ سے دور رہنا سمجھی، میرے بہت مہنگے اور فیوٹ کپڑے ہیں۔ آہاں تبھی تو زیادہ مزہ آ لیتے چھیدی تین گا، میرے کوکا کولا گرائی ہے نہ، ٹھیک ہے پھر میں بھی یہی گراؤں گی۔ ویٹر جلدی ادھر آؤ، بدلہ لیے بنا کیسے سکون سے رہتی وہ؟ یہ تمہاری ڈریس خراب خود تم نے کی ہے، میرا کوئی قصور نہیں، گلاس پکڑا دیتی مجھے، اب یوں تماشا مت بناؤ۔ ایسے کیسے نہ بناؤں تماشا؟ زندگی میں پہلی مرتبہ اتنی اچھی ڈریس مجھے ملی تھی، وہ بھی تم نے خراب کر دی، اب میں نہیں چھوڑوں گی۔ آئرا پلیز تماشا مت کرو۔ ارد گرد دیکھتا وہ اسے مسلسل منع کر رہا تھا، کیوں نہ کروں؟ ویٹر کی طرح سے گلاس الف تے دو چشمی ہے الف لت چھیدی تین، وہ فارس کے کپڑوں پر کولڈ ڈرنک گرانے لگی، پر فارس نے چھپٹ کر اس کا ہاتھ پکڑتے اپنی طرف کھینچ لیا، مضبوطی سے اس کے وجود کو دبوچ چکا تھا۔ لاسٹ ٹائم بول رہا ہوں تماشا مت بناؤ، چھوڑو مجھے، میں تمہارے گردے نوچ لوں گی۔
اپنے پیٹ سے اس کا ہاتھ دور کرنے کی کوشش کرتی وہ اسے دھمکی سے نواز گئی۔ ہاں تمہاری ان گھٹیا باتوں سے میں نہیں ہنسنے والا، کپڑے خراب ہے وہ لتچھیدی تین ہے تو جاؤ صاف کر لو، لیکن میرے ساتھ کوئی بھی بکواس حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے چھوڑو بدتمیز انسان۔ وہ ہاتھ پاؤں ہلا خود کو فارس سے چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی وہاں رقیہ بیگم آ گئی۔ ان دونوں کو اس پوزیشن میں دیکھ شرما کر نظریں پھیرے انہوں نے۔ بے شرم فارس، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور یہ کیا تم نے آئرہ بچے، تمہاری ڈریس اتنی گندی کیسے ہو گئی؟ ایک غکی نظر میں وہ سب دیکھ چکی تھی، کافی گہری نظر تھی۔ دادو یہ آپ کے پوتے کا کارنامہ ہے، میری ڈریس پر کولر ڈرنک گرا دی اس نے، مجھے بہت پسند تھی یہ ڈریس، لگتا ہے نظر لگ گئے میری حسین ڈریس کو۔ ہمیشہ کی طرح بات کرتے اس کی آواز بھرا سی گئی۔ میری بچی کوئی بات نہیں، میں تجھے اس سے بھی اچھی منگوا دوں گی، لیکن فارس کے بچے تجھے شرم نہیں آتی؟ اب جا کر دفع ہو، اپنی بیگم کی ڈریس صاف کر کے اسے لیے پارٹی میں راجا۔ نہیں دادو یہ تو میں خود بھی صاف کر لوں گی، آئرہ جھٹ سے بول پڑی۔ نہیں بیٹا، جس نے خراب کی ہے وہی صاف بھی کرے گا، رقیہ بیگم فارس سے کہہ آئرہ کو بازو سے کھنچ اپنے پاس کرتی کان میں آہستہ سے گویا ہوئے۔ بیٹا ایسی حرکتوں سے ہی تو محبت بڑھتی ہے، اب جا بھی فارس لے جا اسے۔ وہ غصے سے فارس کی طرف دیکھنے لگی، وہ بھی اسے ترچھی نظروں سے دیکھتا کمر سے پکڑ قریب کر گیا۔ چلو نا جانسوری، میں نے تمہاری ڈریس خراب کر دے، اب میں ہی اب صاف بھی کروں گا اسے، چلو۔ غصہ دبائے وہ فی الحال رقیہ بیگم کے سامنے فارس کے ساتھ چل پڑی۔